کل سے انشاءاللہ فجر کی نماز 4 بجے ادا کی جائے گی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف من الإيمان، رواه مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تم میں سے کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس برائی کو واضح کرے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے اسے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو کئی قسم کے اعزازات دیے ہیں۔ ان میں ایک اہم ترین اور بڑا اعزاز یہ ہے کہ اللہ نے انبیاء کا کام اور انبیاء کا مشن انہیں سونپا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو نبیوں والا جو کام تھا، نبیوں کا جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کی ذمہ داری لگائی ہوئی تھی، وہ ذمہ داری اب اس امت کے ذمہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اور تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہاری صفت کیا ہے، تم نے کرنا کیا ہے، تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکو گے۔ یہ اس امت کا مشن بھی ہے اور اس امت کا اعزاز بھی ہے اور اس امت کی ذمہ داری بھی ہے۔ اور پھر یہ یاد رکھیں کہ دو لفظوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ معروف ہر نیکی کو کہتے ہیں، کوئی نیکی بھی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہے چاہے وہ بڑی ہے، اس کو معروف کہا جاتا ہے۔ اور منکر، ہر برائی کو منکر کہا جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹی ہے چاہے وہ بڑی ہے۔ توحید سے لے کر عام عقیدے تک، عام بات تک اس کو معروف کہا گیا ہے۔ آپ لوگوں کو توحید کی دعوت دیں، آپ لوگوں کو سنت کی دعوت دیں، آپ لوگوں کو نماز کی دعوت دیں، آپ لوگوں کو روزے کی دعوت دیں، آپ لوگوں کو زکوٰۃ پر قائل کریں، آپ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں سکھلائیں، یہ امر بالمعروف ہے۔ اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ لوگوں کو برائی سے روکیں، شرک سے روکیں، بدعت سے روکیں، کفر سے روکیں، الحاد سے روکیں، سود سے روکیں، رشوت سے روکیں، غیبت سے روکیں، بغض سے، کینے سے، حسد سے، ہر برائی سے روکیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ منکر ہے۔ ہر برائی اسے منکر کہا گیا، ہر نیکی کو معروف کہا گیا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر دن بھر رہتے ہیں، اگر ہم اپنے گھر کے اندر ہیں تو یہ فریضہ گھر والوں کے ساتھ ہم نے پورا کرنا ہے۔ اگر ہم بازار میں ہیں تو بازار والوں کے ساتھ یہ فریضہ ہم نے ادا کرنا ہے۔ اگر ہم دفاتر میں ہیں تو دفاتر والوں کے ساتھ یہ فریضہ ہم نے ادا کرنا ہے۔ اور اگر ہم کسی مجلس میں ہیں تو مجلس کے اندر یہ فریضہ ہم نے ادا کرنا ہے۔ اس فریضے کو کسی صورت میں ہم نے ترک نہیں کرنا۔ آج جو دنیا کا نقشہ بن رہا ہے نا، اس نقشے کے اندر ایک بہت بڑی خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ خرابی یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کو برائی سے نہیں روکتا، کوئی کسی کو اچھائی کی بات نہیں کرتا۔ آج سے اگر 20 سال پہلے آپ چلے جائیں، 10 سال پہلے آپ چلے جائیں، تو کوئی بوڑھا ہمیں نظر آتا تھا نا، کوئی بڑی عمر کا شخص، تو ہمیں پتہ چلتا تھا کہ یہ ہمیں اس کام سے روک دے گا۔ آج بوڑھے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہم روکنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اب تو چھوٹے بات ہی نہیں مانتے جی۔ پہلے یہ ہوتا تھا استاد میل دور سے نظر آئے تو ہمارا جو ہے نا وہ سارا نظام ہی گڑبڑ ہو جاتا تھا کہ استاد جی آ گئے۔ اور کبھی استادوں کے سامنے کھڑے ہونا یا استادوں کے سامنے بات کرنا آج بھی ہمت نہیں ہوتی۔
لیکن آج آپ دیکھ لیں استادوں کا کیا اشر کرتے ہیں طلباء، ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں، ہنسی کرتے ہیں، بلکہ ان کو بعض اوقات دھینگا مشتی بھی کر دیتے ہیں اور بعض اوقات جو ہے وہ مار بھی دیتے ہیں ساتھ۔ تو یہ جو نظام ہمارے ہاں یورپ سے آیا اور اس نے ہمارے معاشرے کا ایک بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اس سے ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں عام ہو گئی۔ یہ حجاب ہیں، یہ بیریئر ہیں برائی کو روکنے کے، کہ بڑا ہے اس سے بندہ دیکھ کر رک جاتا ہے، استاد کو دیکھ کر برائی سے رک جاتا ہے، اپنے امام کو دیکھ کر برائی سے رک جاتا ہے، کسی بڑے بزرگ کو دیکھ کر خاندان کی اس سے برائی سے رک جاتا ہے۔ تو ورنہ برائی کیسے رکے گا بندہ؟ برائی کا تو دروازہ کھلا ہے اور اس پر لوگ مزے سے چلتے رہیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو فریضہ ہے اس کو ہم نے ادا کرنا، یہ ہمارا فرائض میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے، اور گھر میں داخل ہونے کے فوراً بعد آپ گھر سے نکل گئے، تیزی کے ساتھ نکلے آپ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں اس کیفیت سے پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں کوئی خبر آ گئی ہے کہ آپ گھر کے اندر داخل ہوئے، آپ نے ہم سے بات ہی نہیں کی اور آپ فوری طور پر نکل گئے۔ فرماتی ہے کہ میں نے کان لگائے کہ میں سنوں کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے صحابہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، مبادا کہ وہ وقت آئے کہ تم اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے دعا کے لیے بلند کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کرے۔ یہ جو فریضہ چھوڑا جاتا ہے نا، کوئی بھی ایک فرض ہم چھوڑتے ہیں، اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ نقصان یہ ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر جب آپ اللہ کے معاملات کا خیال نہیں رکھتے تو آپ کے معاملات کیسے پورے ہوں گے؟ جب اللہ کی دین کے حوالے سے آپ کی حمیت اور غیرت ختم ہو جاتی ہے تو پھر مجھے بتلائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کیسے کرے گا، اللہ آپ کی دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ جب دین کی خلاف ورزی آپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، برائی آپ دیکھ رہے ہیں اور برائی کے اندر لوگوں کو دھنستا ہوا دیکھ رہے ہیں اور آپ کے اندر اس کی تبدیلی کے لیے دل تڑپتا نہیں ہے، آپ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے کیا امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مرادیں کیسی پوری کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال یہ دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں اور یہ بحری سفر ہے، جہاز کا سفر ہے، بحری جہاز کا سفر، اور اس میں دو عریشے ہیں، ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے۔ عام طور پر جہازوں کے اندر دو تین چار منزلیں ہوتی ہیں بحری جہازوں کے اندر۔ تو فرمایا کہ جو نیچے لوگ ہیں، نیچے کی منزل میں جب انہیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو اوپر جاتے ہیں اور اوپر والوں سے جا کر پانی لے لیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ نیچے والے یہ بات کہیں کہ بار بار ہم اوپر جاتے ہیں، اوپر والے بھی تکلیف کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، ہمیں بھی اوپر چڑھنا پڑتا ہے، لہٰذا ہم نیچے سے جہاز میں سوراخ کریں اور یہیں سے پانی لے لیں، تو کیا خیال ہے کہ اوپر والوں کو اس کو روکنا چاہیے یا نہیں روکنا چاہیے؟ اگر اوپر والے روکیں گے ان کو کہ بھائی کشتی میں سوراخ نہیں کرنا، تو اوپر والے بھی بچ جائیں گے اور یہ بھی بچ جائیں گے۔ اگر اوپر والے یہ بات کہیں گے کہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، ہمارا اپنا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ نیچے والی بھی برباد ہوں گے اور اوپر والے بھی برباد ہوں گے۔ یاد رکھیں، اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگر ہم چھوڑتے ہیں تو اس سے یہ نہیں ہے کہ معاشرہ برباد ہوگا، اس سے ہم بھی برباد ہو جائیں گے۔ جب آگ جلتی ہے تو آگ جو ہے وہ سوکھی کو بھی جلا دیتی ہے اور جو تر ہے اس کو بھی جلا دیتی ہے، دونوں کو جلا دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک جل جائے ایک رہ جائے، آگ کے الاؤ کے اندر سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، آگ کے اندر کیڑے مکوڑے بھی جل جاتے ہیں، بعد میں آگ کے اندر جو ہے وہ بعض اوقات خشک اور تر دونوں لکڑیاں جل جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے بندو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمیں یہی نظر آتی ہے کہ آپ نے جہاں جس کو غلطی کرتے ہوئے دیکھا وہیں پہ آپ نے روکا ہے۔ ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں، صرف نظر کر دیتے ہیں، اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے گناہ کی لذت پیدا ہوتی ہے، اس سے گناہ کے بارے میں دل کے اندر نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ جہاں آپ نے برائی دیکھی وہاں پہ روک دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی، اب ظاہر بات ہے کہ بیوی سے اور پھر پیاری بیوی، اور وہ بیوی ہے کہ جن سے آپ کا ایسا تعلق ہے جو کسی بیوی سے نہیں بن سکا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ جب میں عائشہ کے گھر میں ہوتا ہوں تو جبرائیل میرے پاس آتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ کائنات کے اندر سب سے عزیز ترین عورتوں میں اگر کوئی مجھے ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبان سے ایک جملہ نکل گیا بتقاضۂ بشریت حضرت صفیہ کے حوالے سے، ان کا قد چھوٹا تھا تو انہیں کہہ دیا ٹھگنی، یہ لفظ نکل گیا۔ جس طرح ہمارے عام طور پر ہم تو بڑی لذت لے کر اور بڑے خوبصورتی کے ساتھ دوسروں کا نام بھی بگاڑ دیتے ہیں، حلیہ بھی بگاڑ دیتے ہیں اور سب کچھ کر دیتے ہیں، یہ الفاظ نکلے تو یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے ساتھ ٹکرائے۔ آپ نے فرمایا مہلن یا عائشہ، عائشہ رک جا، تو نے یہ کیا الفاظ کہہ دیے؟
پیاری بیوی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ نے فرمایا عائشہ تو نے کیا کہہ دیا، اور پھر ساتھ یہ فرمایا عائشہ تو نے اتنا خطرناک جملہ کہا ہے، اگر اس جملے کو سمندر کے اندر ڈال دیا جائے تو سمندر بھی اس کی کڑواہٹ سے کڑوا ہو جائے۔ بیوی جو مرضی یہ کرتی رہے تو خامن نہیں کہتا کیوں تعلقات نہ خراب ہو جائے۔ تو یہ کون سے تعلقات ہیں کہ جو بیوی برائی کی طرف جا رہی ہے اور اس کی معاملات خراب ہو رہے ہیں، اور ہم یہ کہیں جی کہ ہمارا آپس میں جو تعلق ہے وہ قائم وہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندو یہ غلط ہے۔ جہاں غلطی جو کرتا ہے وہیں پر روکے، اولاد جہاں غلطی کرتی ہے وہاں پہ روکے، بیوی جہاں غلطی کرتی ہے وہاں پہ روکیں، دوست و احباب جہاں غلطی کرتے ہیں وہاں پہ روکیں۔ اگر نہیں روکیں گے تو یہ سیلاب بڑھے گا، اور یہ برائی کا سیلاب اتنا آگے نکل جائے گا کہ بعد میں آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری صحابہ کرام میں وہ صحابی ہیں کہ جو سب سے زیادہ جن کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی فکر دی تھی، اور جو دنیا سے بالکل دنیا سے کٹے ہوئے تھے۔ تو حضرت بلال سے کوئی بات ان کی ہوئی تو حضرت بلال کو کہہ دی یہ ابن سودا کالی ماں کے بیٹے۔ اتنا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سننا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا افیق الجاہلیہ یا ابا ذر، اے ابو ذر ابھی تک تم میں جہالت کی باتیں باقی ہے۔ آپ نے صرف نظر نہیں کیا، آپ نے چھوڑا نہیں ہے کہ چلیں خیر ہے کوئی جملہ نکل گیا تو کیا ہوا، آپ نے فرمایا افیق الجاہلیہ یا ابا ذر، اے ابو ذر ابھی تجھ میں جہالت کی باتیں باقی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پریشان ہوئے اور اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کے ان پہ دل پر اثر ہوا کہ وہ فوری طور پر حضرت بلال کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے بلال مجھے معاف کر دیں، اور اپنے چہرے کو زمین سے رگڑنا شروع کر دیا، زمین کے اوپر ملنا شروع کر دیا کہ بلال مجھے معاف کر دو، کیونکہ میری زبان سے وہ جملہ کیوں نکلا ہے جس سے اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہو گئے۔ تو یہ وہ کیفیت تھی، یہ وہ معاملہ تھا۔ ایک بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ 4 سال کا 5 سال کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا کھا رہا ہے، کبھی اس کا ہاتھ ادھر جا رہا ہے کبھی ہاتھ ادھر جا رہا ہے۔ بچہ ہے نا، تو ہمارے ہاں بچوں پہ تو کوئی قانون ہی لاگو نہیں ہوتا، جو مرضی کرے یہ بچہ ہے۔ تو بچہ کہہ کر ہم اس کی عادتیں اتنی پکی کرتے ہیں کہ وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے اس معاملے میں، بعد میں وہ بچہ چھوڑتا ہی نہیں ہے، بات کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو کبھی ہاتھ کھانے کی پلیٹ میں ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر روکا، اور بچے کو یہ کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کر اور اپنے سامنے سے کھا۔ یہ بچے کی تربیت ہو رہی ہے، اس بچے کی جو 4 سال کا ہے، اور وہ بچہ بھی سبحان اللہ اپنی زندگی بھر اس بات کو یاد رکھتا ہے اور آگے بیان کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے روک دیا کہ اپنے سامنے سے کھا اور بسم اللہ پڑھ کر کھا۔ تو سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ جہاں برائی دیکھی جائے وہاں پر برائی کو روکا جائے۔ تو من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ، یہ ایمان کے حصے ہیں، یاد رکھیں۔ اپنے ایمان کا پیمانہ اگر ماپنا ہے تو وہ پیمانہ یہی ہے کہ اگر آپ نے برائی کو دیکھا اور آپ نے ہاتھ سے اس کو روک دیا اور اس کو ہر حال میں اس کو آپ نے اس کی بےخگنی کی، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ آپ کا ایمان عروج پہ ہے۔ اور دوسری کیٹیگری کیا ہے ایمان کی، وہ یہ ہے کہ آپ ایک برائی ہے اس کو آپ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر کیا کریں، پھر اس کو زبان سے روکیں۔ جہاں ہاتھ نہیں چلتا وہاں یہ ہاتھ چلنے کا جو حکم ہے نا، یہ علماء لکھتے ہیں کہ یہ تو یا تو حکمرانوں کے لیے ہے یا والدین کے لیے ہے یا خاندان کے بڑے سرداروں کے لیے، جن کا چلتا ہے نظام، جن کی گرفت ہے لوگوں پر، جن کی بات مانی جاتی ہے، وہ زبردستی لوگوں کو روکیں برائی سے اور زبردستی نیکی کرائیں لوگوں سے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا کریں، زبان سے کہیں، زبان سے عام لوگوں کو کہنا ہے، ہر ایک کو کہنا ہے، یہ نہیں کہ زبان بندی کر لیں جی نہیں اس کا اپنا معاملہ ہے میرا اپنا ہے، تو یہ اپنا اور اپنا معاملہ اگر ہم کریں گے تو پھر سارے کا سارا نظام تباہ ہو جائے گا۔ اگر ایسا بھی نہیں ہے تو پھر دل سے تو برائی کو برا جاننا چاہیے۔ اگر دل سے آپ برائی کو برا جانتے ہیں تو یہ ایمان کا تیسرا حصہ ہے، اور ذالک ضعف من الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ یہ کمزور ترین حصہ تو کم از کم رہنا چاہیے انسان کے اندر کہ آپ دل سے برائی کو برا جانیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہی پہلو ملتا ہے کہ آپ نے جہاں برائی دیکھی وہاں پر برائی روکی۔ ہمیں بھی اس کردار کو ادا کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔